جی السلام علیکم. ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے میں اسکر چودھری اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ. کچھ تلخ و شیرین سوالات ہوں گے اور گزشتہ جو 24 گھنٹے تھے وہ تقریباً پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھے رہے ہیں ماضی کی نسبت, اور آج کچھ حکومتی صفوں کے اوپر بھی کچھ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. ذرا یہ بھی بات کریں گے. السلام علیکم میم, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن ہے مگر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ وہ جو آئینی بینچ ہے اس کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے, تو ان کو علام کیسے ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ فالتو بات نہیں کرتی. میں صرف نون لیگ کے ایک بندے کی آپ کو بات بتاؤں گی. ان کا جو ہے نواز شریف کے فیملی کا فیصل آباد سے لڑکا عابد شیر علی, اس کے والد نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ منشیات فروش ہیں, یہ قاتل ہیں. تو ان کی بات میں کیا وزن ہو سکتا ہے؟ ہاں باتیں تو ان کو پہلے سے اس لیے پتہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ کرتے ہیں, ماشاءاللہ وہ آپ کرتوت تو سارے آپ کو پتہ ہیں. سو اٹ ہارڈلی میٹرز واٹ ہی تھنکس اور واٹ ہی سیز. ہاں کیا اس کو کر پائیں گے, یہ اس کو زیادہ دشمنی بنائیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ؟ دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن اچھا یہ لوگ ایک کے بعد ایک غلط کام کرتے ہیں. یہ کیسے کنویں میں انشاءاللہ ڈوبیں گے جو ان کو کوئی نکالنا چاہے بھی تو نہیں نکل پائیں گے. بالکل صحیح. قاضی صاحب کا لاسٹ ڈے ہے, کیا کمنٹ کریں گے؟ کوئی اچھا کامنٹ میرے پاس نہیں ہے, اس کو آپ آخری کامنٹ دے دیجیے گا. میں جب کہوں گی تو تلخی ہی ہوگی. بہت اچھا. اچھا میم یہ ذرا بتائیے گا کہ کل بالآخر بشرا بی بی کو رہائی مل گئی اور پرسوں ان کی ہو چکی تھی آلریڈی ضمانت, مگر اروپکار جاری نہیں ہوئی تھی, اور پھر وہ جس طریقے سے انہیں لایا گیا ایک الگ راستے سے, بڑی تعداد میں کارکن بنی گالا پہنچ چکے تھے, جشن کا سماں تھا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ الحمدللہ دیکھیے بے گناہ عورت کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا 1.5 سال سے 8 مہینے جو بھی تھے. صرف وہ عمران خان کی بیوی ہے, عمران خان کے بھانجے کو بند کیا ہوا ہے, نوری نیازی کی بیٹے کو, ہمارے ورکرز کو بند کیا ہوا ہے کہ خان کے ورکرز ہیں. بیچاری علیمہ خان صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ, ان کو اٹھا کے لے گئے کہ جی یہ لوگ بم دھماکے کریں گی اسمبلی پہ. خدا کا واسطے عقل سے کام لو. بٹ عقل والے تو یہ ہیں نہیں, تو پیسوں والے ہیں, چور ہیں. سو ان سے میں کوئی اچھی توقع نہیں رکھتی. لیکن شکر الحمدللہ آپ خان صاحب کی جو بہنیں واپس آ گئی ہیں, تو جیل سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا, ہمارے تک جو میسج آتے تھے خان صاحب کے, جو انکریجمنٹ ملتی تھی, انشاءاللہ وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. ڈی چوک ہم موقع کے اوپر گواہ تھے جب یہ دونوں بہنیں وہاں پر آئیں. ان کے آگے پیچھے تو کوئی قافلہ بھی نہیں تھا, یہ دونوں اکیلی تھی وہاں ہاتھ میں پر. فون نہیں تھا, ہاتھ میں چابی نہیں تھی, اور کہتے گولہ بارود تھا. تو معذرت کے ساتھ اگین تلخ الفاظ استعمال کروں, میں ان کو بھی کہا, میں کہا عقل کے اندھے تو ہیں ہی ہیں چور, لیکن اب تو یہ نظر سے بھی اندھے ہو گئے. ان کو نظر نہیں آتا کہ ہاتھ کھا لیں. 8 سال سے اوپر ان کی ایج ہے, کم سن ہے. I don't know what they want, honestly. اچھا, ان ضمانتوں کے اوپر ایک افواہ اڑائی جا رہی ہے کہ کوئی مبینہ ڈیل ہو چکی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے, کیا کمنٹ ہے آپ کے؟ ڈیل ہوتی تو کیا پاکستان کا سچا بیٹا جیل میں بیٹھا ہوتا؟ ہمیں تو عمران خان سے لینا دینا ہے, تو سب اس کے ورکر ہیں, ان کی فیملی کی عزت کرتے ہیں, بٹ ورکر تو خان کے ہیں. کوئی ڈیل نہیں, وہ جھوٹ کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو کل جب بنی گالا ہم تھے تو ہمیں کہا گیا کہ بشرا بی بی کو شوکت خانہ میں لے جایا جا رہا ہے, مگر وہ کے پی چلی گئی. کیا اب جو احتجاج ہے وہ اس کو لیڈ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کی جو مرضی, ہم اس کے تابع ہیں. اسپیکولیشن میرے لیے تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن کل عمیر نیازی صاحب نے ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کے کسی ممبر کو بھی پارٹی کی جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں, یعنی دیکھیں نا پچھلے 2 سال سے عمر ایوب بھائی ہو گئے, یہ سارے جو باقی ہمارے ممبرز ہیں, جو کور کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے, پارلیمنٹری پارٹی ہے, وہ لوگ سنبھال رہے ہیں. سو جو خان کی مرضی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل صحیح. میں دیکھیں نا, اگر ہم ڈی چوک کا احتجاج دیکھیں, اس سے پہلے کے احتجاج دیکھیں, تو پارٹی قیادت کے اوپر کارکنوں کی جانب سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں, مگر ان کا اعتماد علیمہ خانم کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو اس طرح اگر بشرا بھی لیڈ کرنے پر آ جاتی ہیں تو کیا کارکن زیادہ مطمئن نہیں ہوں گے؟ بطور پولیٹیکل ورکر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مشکل ہے میرے لیے کہنا. میں تو آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہمارے ورکر کو خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ الحمدللہ وہ بغیر لیڈر, بغیر ایم پی اے, بغیر ایم این اے کے نکلتے ہیں. نیچرلی اگر خان کے خاندان کے لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے, لیکن ہمارا ورکر تو الحمدللہ وطن کا ورکر ہے. وہ تو بیچارہ بغیر تنخواہ والا مجاہد ہے جو وطن کے لیے لڑ مر جاتا ہے. مجھے یاد ہے جنید اکبر کے کچھ ورکرز آئے تھے ڈی چوک, ان کو ان لوگوں نے بولا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, شیلنگ ہو رہی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, بولٹ کھینچ لیے, تو ان لڑکوں نے لٹرلی اپنے یہ گریبان کھولے, کہتے ہیں یہاں پہ گولی کھائیں گے خان کے لیے. سو آئی تھنک اب اس سے بات نکل گئی کہ کون لیڈ کرے گا, کیسے لیڈ کرے گا, کوشچن ہے کب ہوگا بس. کیا پارٹی کوئی بڑے احتجاج کی کال دے سکتی ہے؟ حامد رضا صاحب نے اس دن دے دیا, اسد کیسر صاحب نے بھی دے دیا کہ سب تیار ہو جائیں, انشاءاللہ بہت بڑا احتجاج ہم کریں گے. یہ جو ہم نے سارا مانیٹر کیا بڑی باریک بینی سے, آپ تو میرے خیال میں
گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر سارے نظارے دیکھ رہی تھی پارلیمنٹ کی. کیا وجہ ہے کہ پنجاب سے لوگ اسکپ ہوئے ہیں, کے پی سے نہیں ہو سکے؟ ایک مبارک زیب تو ہوا کے پی سے, اس سے پہلے نور عالم صاحب بھی ہوئے تھے, اس سے پہلے وہ بھی تھا موسیٰ زئی. تو یہ نہیں کہ کے پی سے نہیں ہوتے, کے پی سے کم ہوتے ہیں. وہ بھی چلا گیا پرویز خٹک, سی ایم صاحب بھی چلے گئے تھے, محمود خان. یہ نہیں کہ نہیں جاتے, بالکل جاتے ہیں, لیکن کم جاتے ہیں. پنجاب کے ایم این ایس بھی زیادہ ہیں, پنجاب کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے, تو آئی تھنک اس نسبت سے جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارے بڑے لیڈرز کے پی میں سے کوئی نہیں کیا الحمدللہ. زین کی تکلیف سب کو ہوئی ہے. زین خیر وہ اپنی صفائی دے رہے کہ میں نے نہیں کیا, تو اللہ کرے کہ جس میں خیر ہو وطن کے لیے, پارٹی کے لیے, اور جو خان کا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سر آنکھوں پہ. پر اٹس ٹرو کہ زین کے یہ شو کاز نوٹس سے, زین کی ویڈیو سے پارٹی کو بہت دھکا لگا. کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ اس میں انویسٹیگیشن انکوائری پھر دیکھتے ہیں. کیا ایک کوشچن نہیں دے دیا گیا آپ کے چند لوگوں کی جانب سے, اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو کل 27ویں ترمیم آتی ہے تو 4 5 6 اور نہیں جا سکیں گے؟ دیکھیں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ دوبارہ بھی جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ چلا گیا دوسری دفعہ واپس آئے گا, ایسے نہیں ہوتا. اور اگر یہ ملٹری ٹرائلز والے آتی ہے 27ویں 28ویں ترمیم, مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب ان کا ساتھ دیں گے, تو پھر ان کو پی ٹی آئی سے ضرور چاہیے. کیا دوبارہ چھانگا مانگا وہ سوات والی سیاست چلے گی؟ دیکھیں اتنے پیسے لیے ہیں سب نے, 5 ارب پہ ٹھیکے لیے, 3 ارب کیش لیے, ایک عدد منسٹری, ایک عدد کوئی ایڈوائزری. تو وہ صرف اس کے لیے تو نہیں دیے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے, انہوں نے اور بھی بہت کام لینے ہیں ان سے. تو شاندانہ گلزار کو کوئی آفر نہیں ہوئی؟ ہم جی بڑے خوش تھے, کچھ دن کے 3 ارب روپے کا آدمی یا عورت آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, پھر زیرو پہ آ گئے ہیں. تو سو دیکھتے ہیں, اللہ مالک ہے, اللہ حق حلال کی روزی دے, پائیدار روزی دے کہ اس سے ہلکے ٹھیک ہو جائیں. بالکل سے میم دیکھیں, عوام کے مسائل اسی طرح ہیں, اور جو شہر اقتدار ہے وہ اس وقت محصور ہو چکا ہے. آج بھی بڑی مشکلوں سے ہم پارلیمان تک پہنچے, تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی برف پگھل سکتی ہے؟ دیکھیں اس بزدل کے لیے لوگوں نے پورا شہر بند کر دی کہ اس کو کوئی مارے نہ. یہ تو پاکستان میں جہاں جائے گا, وہ ڈونٹ والے نے تو پھر بھی اس کے ساتھ گزارا کیا تھا, صرف لعنت بھیجی تھی. پاکستان والے اس پہ جوتے پھینکیں گے, اس کو نکلنے دیں. نہیں, مجھے لگتا ہے اپنے لنڈن والے فلیٹس میں چلے جائے گا, اپنی چوری کے پیسے وہاں استعمال کرے گا, وہاں پہ بھی کوئی اس کو چھوڑے گا نہیں. جس طرح نواز شریف کی وہاں زندگی حرام کی ہوئی, اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. اب ان سارے حالات کا وے فارورڈ کیا ہے؟ جو کلیش ہے حکومت اور 45 والے ایم این ایس کو واپس لے کے آئیں, 47 والوں کو فارغ کریں, ہمارے بے گناہ قیدیوں کو چھوڑیں, خان صاحب کا اصلی ٹرائل کروائیں. جو قانون جو قاعدہ خان صاحب نے توڑا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں توڑا اس کو فارغ کرتے جائیں. یہ سمپل طریقہ ہے, پاکستان میں ریکنسیلیشن آ جائے گی. اگر زور زبردستی دھون سے چلتے رہے تو پھر تو خون بہے گا, اور کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. آخری سوال ہے میم. مجھے یاد آ گیا. دیکھیں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ پاکستان میں کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ جیسا, نواز شریف جیسا, مریم نواز جیسی, بلاول زرداری جیسا, آصف زرداری جیسا, شہباز شریف جیسے لوگ اللہ پاکستان میں آئندہ پیدا نہ کرے, قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ اللہ پیدا نہ کرے. یہ بہت بڑے ظالم ہیں, انہوں نے ملک کا بہت نقصان کیا ہے. مولانا کے کردار کو کیسا دیکھ لیا؟ شاطر سیاستدان اپنے لیے کھیلتا ہے, اچھی بات ہے, کرے. لیکن اسپیس انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے لیا ہے, اپنے لیے مذاق بنا ہوا تھا. پہلے ان کو لوگ غلط نام دیتے تھے نا, جو اس نے کے لیے خواجہ آصف فرینڈ کے رکھا تھا وہ ڈیزل والا. تو اب لوگ ہنستے ہیں کہ نہیں, وہ ایک گراف بن گیا ڈیزل پیٹرول ار کے گلاب, تو وہ اس کے اوپر ان کا گراف چلتا رہتا ہے. بٹ مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ار کے گلاب کے قریب ہی رہیں. بہت شکریہ جی. شاندانہ گلزار صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً بالخصوص اگلی جو نشست ہے وہ کے پی کے اوپر ہو. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.